کمرہ عدالت میں موت کا سا سناٹا تھا۔ جج اپنی کرسی پر بیٹھا خشمگین نظروں سے کٹہرے میں کھڑی ہوئی اس عورت کو دیکھ رہا تھا جس نے سیاہ چادر میں خود کو چھپا رکھا تھا۔ عرصہ ہوا اس پر مقدمہ چل رہا تھا اور کمرہ عدالت میں موجود ہر شخص کی نظریں جج کے اوپر جمی تھیں، اور خود جج صرف اسی عورت کو گھورے جا رہا تھا جو سر جھکائے اپنے پیروں کے ناخنوں کو گھور رہی تھی۔ آج کا دن اس کی زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے کا دن تھا۔ جج کے قلم کی ایک جنبش اسے موت کے گھاٹ اتار سکتی تھی۔ شاید وہ اسی بات کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ اس کا کیس آج مکمل ہو چکا تھا۔ سارے ثبوت اس کے خلاف تھے، اس کا تو کوئی وکیل بھی نہیں تھا جو اسے بچاتا۔ قتل کا الزام لگتے ہیں جب اسے گرفتار کر لیا گیا تھا تو اس کے ہونٹوں پر ایسا تالا تھا جو آج دن تک نہ کھلا تھا۔ بس وہ خاموشی سے خود پر لگائے جانے والے الزامات سنتی رہتی، اور آج فیصلہ ہو گیا تھا۔ تمام ثبوتوں اور گواہوں کی روشنی میں وہ قاتلہ ثابت ہوئی تھی۔ اس نے اپنے شوہر کا قتل کیا تھا۔ میں جج کی جانب دیکھ رہی تھی، مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بس فیصلہ سنانے ہی والا ہے۔ اس عورت کو کچھ دیر گھورنے کے بعد اپنا قلم کاغذ کے اوپر گھسیٹنا شروع کیا۔ میں نے بے چینی سے پہلو بدلا، یہ عورت جیل میں کئی دنوں سے تھی۔ حالانکہ یہ مجرم نہیں بلکہ ملزم تھی، مگر اس کی خوبصورتی کے سبب اس کو عام حوالات میں رکھنے کے بجائے انسپیکٹر نے اسے میری جیل میں بھجوا دیا تھا۔ وہ تھی ہی ایسی حسین سبز آنکھیں اور سفید رنگت، بس ایک چیز کی کمی تھی کہ اس کے چہرے پہ کبھی مسکراہٹ نہیں دیکھی تھی میں نے۔ اس وقت بھی میں نے ایک امید بھری نظر اس کے چہرے پہ ڈالی کہ شاید اس کے چہرے پر مجھے کوئی غم یا رنج کی کیفیت نظر آئے، شاید وہ خود پر افسوس کرے کہ اس نے اپنے بے قصور شوہر کو کیوں قتل کیا۔ لیکن اس کا چہرہ بالکل جامد تھا، وہ بالکل سپاٹ چہرے کے ساتھ سامنے دیوار کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے افسوس سا ہوا کس قدر پتھر دل تھی وہ۔ کچھ ہی دیر کے بعد کمرہ عدالت میں جج کی آواز گونجنے لگی۔ تعزیرات پاکستان دفعہ 302 کے تحت ملزمہ عائشہ بی بی کو اپنے شوہر کے قتل کے جرم میں تمام ثبوتوں اور گواہان کے بیانات کی روشنی میں موت کی سزا سنائی جاتی ہے۔ یوں لگا جیسے کمرے میں موت کا فرشتہ ابھی سے آ کر بیٹھ گیا ہو۔ جج کے قلم توڑنے کی آواز پورے کمرے عدالت میں گونج کر رہ گئی، مگر وہ عجیب عورت تھی جس کو موت کا ابھی فیصلہ سنایا گیا تھا۔ نہ تو وہ روئی تھی، نہ ہی وہ بلکتی ہوئی نیچے زمین پر بیٹھی تھی۔ مجھے لگا کچھ نہیں تو جج کو جھولی اٹھا کر بد دعائیں تو دے گی یا معافیا مانگے گی، مگر اس نے کچھ نہیں کیا، بس خاموش نظروں سے وہی دیکھتی رہی سامنے دیوار کی طرف۔ اس کیس کو دیکھنے والے انسپیکٹر ابراہیم بھی وہیں موجود تھے، جن کے چہرے پر بڑی سی داڑھی تھی۔ وہ صوم و صلات کے پابند تھے۔ میں انہیں اچھی طرح جانتی تھی۔ تھانے کی جتنے بھی افراد تھے وہ سبھی ان کی نیک دلی کے قائل تھے۔ انہوں نے کبھی نظر اٹھا کر بھی کسی غیر عورت کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ جب بھی ان کے تھانے میں کوئی سوالی آتا تو وہ پوری جی جان سے اس کی مدد کیا کرتے تھے۔ ان کی فرض شناسی کے مجھ سمیت سبھی گواہ تھے، اور اس وقت بھی وہ خاموش نظروں سے اس عورت کو دیکھ رہے تھے، کیونکہ انہی کی تحقیقات کی بدولت اس عورت کو آج پھانسی کی سزا سنائی جا رہی تھی۔ جج کسی بھی وقت اٹھ کر جانے والا تھا۔ اس نے فیصلہ تو سنا دیا تھا، مجھے چاہیے تھا کہ میں آگے بڑھ کر اس عورت کو کٹہرے میں سے باہر نکالتی اور اپنی نگرانی میں واپس اپنی جیل میں لے جاتی۔ میں جیل کی وارڈن تھی اور پچھلے کئی سال سے اپنا یہ فریضہ انجام دے رہی تھی۔ میں نے کئی قیدیوں کو جیلوں میں آتے اور رخصت ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ کئی قیدیوں کو اپنے ہاتھوں میں نے کال کوٹری میں ڈالا تھا۔ ان میں سے کئی نوجوان اور خوبصورت عورتیں بھی ہوتی تھیں۔ کسی نے قتل کیا ہوتا، کسی نے کوئی اور جرم، اور بعض اوقات تو کوئی بے قصور ہوتے ہوئے بھی پھانسی کے تختے پر چڑھ جاتی، کیونکہ تمام ثبوت اس کے خلاف ہوتے۔ یوں بھی پاکستان کی عدالتیں انصاف سے کم اور روپے پیسے سے زیادہ چلتی ہیں، مگر نہ جانے کہ اس عورت میں ایسی خاص بات تھی کہ میں بے اختیار اس کی بھلائی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ میرا دل چاہا کہ جج ایک لمحے کے لیے اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کر لے، لیکن مجھ جیسی ایک ادنا ملازم کی خواہش سے بھلا کیا ہو سکتا تھا۔ میں نے عائشہ کے کٹہرے کی جانب
ایک قدم بڑھایا، لیکن اس سے پہلے کہ میں عائشہ تک پہنچ پاتی میں بری طرح سے چونک کر رہ گئی۔ جج چشمے کے پیچھے سے گھورتے ہوئے عائشہ کو کہہ رہا تھا، بی بی عائشہ، جیسا کہ تمہیں موت کی سزا سنا دی گئی ہے اور کل صبح تمہیں پھانسی کے تختے پہ چڑھا دیا جائے گا، تو تمہارے پاس زندہ رہنے کے لیے صرف آج ہی کی رات ہے۔ قانون کے تحت میں تم سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا تمہاری کوئی آخری خواہش ہے جسے آج رات کے اندر ہم پورا کر سکیں؟ قانون تمہاری خواہش کا احترام کرے گا اور اسے پورا کرنے کا پابند ہوگا۔ کل صبح تمہیں ہر حال میں پھانسی کے تختے پہ چڑھا دیا جائے گا، اس لیے اگر تمہاری کوئی آخری خواہش ہے تو وہ تم مجھے بتا سکتی ہو۔ عدالت میں دھیمی دھیمی سرگوشیاں سی ہونے لگیں، سبھی اس عورت کی جانب اشارہ کر رہے تھے۔ شاید وہ جاننا چاہتے تھے کہ ایک مرتی ہوئی عورت آخر کیا خواہش ظاہر کرے گی۔ اس کا کوئی بچہ ہی نہیں، اس کا کوئی رشتہ دار اب تک جیل میں اس سے ملنے آیا نہیں، جس سے اندازہ ہوتا کہ وہ عورت اپنے رشتہ داروں سے ملنے کی خواہش ظاہر کرے گی۔ عام طور پر جب شادی شدہ عورتیں پھانسی کے پھندے پہ چڑھائی جاتی ہیں تو وہ اپنے بچوں سے ملنے اور ان کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کا مطالبہ کرتی ہیں، مگر نہ جانے یہ عورت کیا کہنے والی تھی۔ ہم سبھی منتظر نگاہوں سے اس کی جانب دیکھنے لگے۔ ہم سب کو ہی نامحسوس انداز میں اس کی خواہش کے بیان کرنے کا انتظار تھا۔ جج کے سوال پر عورت کے وجود میں کوئی جنبش نہ ہوئی تو جج نے مجبوراً اپنا سوال دوبارہ سے دہرایا، اور اس بار اس کے انداز میں کافی سختی تھی۔ اس عورت نے نظریں اٹھائیں اور عجیب سے انداز میں جج کو دیکھا۔ جج اسی کو دیکھ رہے تھے۔ اس عورت نے چہرہ گھمایا اور دیوار کی اس جانب دیکھا جہاں پر انسپکٹر ابراہیم کھڑے تھے، وہی نیک دل انسپکٹر ابراہیم جن کی فرض شناسی اور شرافت کا پورا تھانہ گواہ تھا۔ عائشہ نے انسپکٹر ابراہیم کو دیکھتے ہوئے جج کو مخاطب کیا اور ایک ساتھ ہی پورا ایک کمرہ عدالت میں موجود تمام افراد پر آسمان توڑ ڈالا۔ وہ کہہ رہی تھی، جی ہاں جج صاحب، میری آخری خواہش ہے، میں آج کی رات انسپکٹر ابراہیم کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ اس وقت جب ہمارے درمیان کوئی اور موجود نہ ہو، میں ان سے تنہائی میں ملنا چاہتی ہوں۔ کمرہ عدالت میں موجود تمام افراد کو تو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ میں بھی ہکا بکا عائشہ کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اچانک میرے دل میں اس کے لیے شدید نفرت کی لہر پیدا ہوئی۔ یہ کیسی گھٹیا عورت تھی جس نے پہلے اپنے ہاتھوں سے اپنے شوہر کو مار ڈالا تھا اور آخری خواہش کے نتیجے میں اپنے ہی کیس کی تحقیقات کرنے والے ایک انسپکٹر کے ساتھ رات کو گزارنے کا مطالبہ کر رہی تھی۔ کیا اس عورت سے اپنی جوانی نہیں سنبھالی جا رہی تھی، یا یہ عورت کردار کی اتنی ہی خراب تھی کہ نظر آنے والے مرد کے ساتھ رات گزارنے کی خواہش کرتی تھی؟ میں اپنے دل ہی دل میں کی گئی دعاؤں پر افسوس سا کرنے لگی۔ میرا دل چاہا آگے بڑھوں اور ایک زوردار تھپڑ عائشہ کے چہرے پہ لگا دوں۔ نہ جانے کیوں میں اس کا موازنہ ان بے قصور عورتوں کے ساتھ کر رہی تھی جو عدالت کے غلط انصاف کی بھینٹ چڑھ کر مر جایا کرتی تھی۔ یہ عائشہ تو کسی لائق ہی نہیں تھی۔ میں نے نظر گھما کر جج کی جانب دیکھا۔ وہ ہکا بکا اس عورت کی جانب دیکھے جا رہا تھا، اور کمال کی جرت تھی اس عورت کی۔ مردوں سے بھری ہوئی عدالت میں اس نے ایک ایسی نازیبا فرمائش کر دی تھی جسے سن کر ہر آدمی سر جھکا رہا تھا۔ اس نے ایک نامحرم کے ساتھ رات گزارنے کی فرمائش کی تھی، وہ بھی اس صورت میں جب وہ ایک قاتلہ تھی۔ تبھی مجھے اچانک انسپکٹر ابراہیم کا خیال آیا۔ میں نے مڑ کر انہیں دیکھا اور بری طرح سے چونک گئی۔ ان کا چہرہ سفید لٹھے کی مانند ہو رہا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے اس عورت کو دیکھ رہے تھے۔ مجھے افسوس سا ہوا، یقیناً وہ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ عورت ان کی شرافت پر داغ لگانا چاہتی ہے۔ یقیناً اسے انسپکٹر ابراہیم پر شدید غصہ تھا جس نے عائشہ کو قاتلہ ثابت کیا تھا۔ عدالت میں شور بڑھنے لگا۔ جج نے زور سے سائلنٹ کہا تو سب خاموش ہو گئے۔ سب منتظر تھے کہ جج کیا فیصلہ سنائیں گے۔ کیا وہ اس عورت کی آخری خواہش کو قبول کرنے والے تھے؟ میں خود بے چینی سے جج کو دیکھ رہی تھی، اور تبھی جج نے فیصلہ سنا دیا۔ اس نے عائشہ کی آخری خواہش کا احترام کرتے ہوئے اسے قبول کر لیا تھا۔ جج نے حکم دیا کہ آج رات عائشہ کو جیل کا ایک مخصوص کمرہ دیا جائے جس میں انسپکٹر ابراہیم کو بھی ان کے ساتھ وقت گزارنے کی اجازت دی جائے۔
انسپیکٹر ابراہیم نے منہ کھول کر کچھ کہنا چاہا، شاید وہ انکار کرنا چاہتا تھا۔ جج نے ہاتھ بڑھا کر اسے خاموش رہنے کو کہا کہ مجرم کی آخری خواہش کا احترام کرنا قانون پر فرض تھا۔ جج نے انسپیکٹر ابراہیم کو تاکید کی تھی کہ وہ آج رات عائشہ کے ساتھ گزارے گا۔ میں نے آج تک بڑی بڑی ڈھیٹ اور بے حیا عورتوں کو جیل میں آتے ہوئے دیکھا تھا، مگر آج عائشہ نے جو خواہش کی تھی اس کے بعد مجھے تو عورت ذات کی شرافت پر ہی شک ہونے لگا تھا۔ جج تاکیدی نظروں سے انسپیکٹر ابراہیم کو تکے جا رہا تھا اور میں ان کے ماتھے پر بل دور سے بھی دیکھ سکتی تھی، لیکن انہوں نے جج کی بات کے جواب میں صرف یس سر کہہ کر سر جھٹکا اور کمرہ عدالت سے باہر نکلتے چلے گئے۔ ان کے قدموں کی لڑکھڑاہٹ مجھ سمیت سبھی نے نوٹ کی۔ یقیناً یہ ان کی ذات کے اوپر ایک بڑا دھبا تھا کہ ان جیسے شریف انسان کو ایک بدکردار عورت اور قاتلہ کے ساتھ ایک رات گزارنی پڑی۔ غصے کی ایک تیز لہر میرے اندر جاگی۔ میں نے پلٹ کر عائشہ کو دیکھا۔ مجھے لگا اس کے چہرے پر یقیناً فاتحانہ مسکراہٹ ہوگی۔ اس نے ایک مجرم ہوتے ہوئے بھی ایک انسپیکٹر کو بے بس کر دیا تھا، مگر اس کے چہرے پر کسی قسم کے تاثرات نہیں تھے۔ وہ ویسے ہی اسپاٹ نظروں سے سامنے دیوار کو تکے جا رہی تھی۔ جانے کیسی ڈھیٹ عورت ہے، مجھے اس پر غصہ آنے لگا۔ انسپیکٹر ابراہیم کمرے سے جا چکے تھے اور تبھی میں اچانک بری طرح سے چونکی۔ میں نے پلٹ کر جو انہیں عائشہ کو دیکھا تو وہ جج کو ایک خفیہ اشارہ کرتی ہوئی نظر آئی۔ جج نے بھی انگلی کے اشارے سے جب اسے اپنی جانب کچھ کہتے ہوئے دیکھا تو بری طرح سے چونک گئے۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ عائشہ وہ اشارہ اس قدر صفائی سے کر رہی تھی کہ عدالت کے کمرے میں موجود کسی اور کو ذرا شک نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کسی خفیہ اشارے سے جج سے کچھ کہنا چاہتی ہے۔ میں نے ظاہر نہ ہونے دیا کہ میں نے اس کا اشارہ بھانپ لیا ہے، مگر جج زیرک آدمی تھا۔ میں عائشہ کے ساتھ بالکل کھڑی تھی۔ اس نے دیکھ لیا کہ عائشہ کا اشارہ میں نے بھی دیکھ لیا ہے۔ عائشہ مسلسل انگلی کے ایک اشارے سے جج کو اپنی جانب متوجہ کر رہی تھی۔ جج کچھ دیر تو سوچتا رہا کہ اس کے چہرے پہ تذبذب میں دور سے ہی دیکھ سکتی تھی۔ پھر اس نے اپنے ساتھ کاغذات کی ترتیب دینے والے لڑکے کو اشارہ کیا۔ جج کا اشارہ بہت ہی خفیف تھا۔ لڑکا پھرتی سے سر ہلا کر اٹھ بیٹھا اور لپک کر عائشہ کے پاس آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ اور قلم تھا۔ اس نے یہ دونوں چیزیں اس قدر صفائی سے عائشہ کے سامنے رکھیں کہ کمرہ عدالت میں موجود کسی انسان کو شک تک نہ ہوا کہ جج اور عائشہ کے بیچ میں کس قسم کے اشاروں کا تبادلہ ہوا ہے۔ میں خود حیران پریشان کھڑی عائشہ کے ساتھ یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ جیل کی وارڈن ہونے کے ناطے مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ اتنا عرصہ میرے سامنے رہنے کے باوجود میں عائشہ کی اصلیت کو پہچان کیوں نہ سکی۔ وہ کس قدر چالاک عورت تھی۔ اردلی نے عائشہ کے سامنے کاغذ رکھ دیا تھا۔ وہ قلم پکڑے کاغذ کے اوپر کچھ لکھ رہی تھی۔ جلدی جلدی اس نے کاغذ کے اوپر چند جملے گھسیٹے۔ میں نے آگے بڑھ کر جملے پڑھنے کی کوشش کی۔ اسی لمحے اردلی نے پرچہ واپس گھسیٹ لیا اور لپک کر واپس جج کے سامنے جا پہنچا۔ جج نے کاغذ ہاتھ میں پکڑا اور جیسے ہی اس کی نظریں کاغذ پر لکھی ہوئی سطروں پر پڑی، وہ ایک دم بری طرح سے چونک اٹھے اور سر اٹھا کر عائشہ کو دیکھنے لگے۔ عائشہ انہی کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ میں بغور ان دونوں کا معائنہ کر رہی تھی۔ جج نے کاغذ کو میز پہ رکھا اور جیب سے اپنا رومال نکال کر اپنے ماتھے پر آیا ہوا پسینہ صاف کیا۔ ان کے ہاتھوں کی کپ کپاہٹ مجھے نظر آ رہی تھی۔ میں منتظر تھی کہ وہ کیا کریں گے، مگر نہ تو جج نے کچھ کہا اور نہ ہی عائشہ نے جج کے خاموش سے ہتھوڑا کو ٹیبل پر مارا اور عدالت کو برخاست کرنے کا حکم دیا۔ ہتھوڑے کی آواز کمرے میں گونجی تو سبھی لوگ اٹھ اٹھ کر کمرہ عدالت سے باہر جانے لگے۔ ہر کوئی مڑ کر ایک دفعہ ایک نظر عائشہ پر ضرور ڈالتا تھا، اور وہ بھی نفرت بھری۔ میں نے آگے بڑھ کر عائشہ کو سختی سے بازو سے پکڑا اور اسے کٹہرے سے باہر گھسیٹ لیا۔ وہ چپ چاپ میرے ساتھ گھسیٹتے ہوئے باہر نکل آئی۔ میرے ذہن میں مسلسل یہی چل رہا تھا کہ آخر عائشہ نے اس کاغذ کے اوپر کیا لکھا تھا جسے پڑھ کر جج کے ماتھے پر پسینہ آ گیا تھا۔ میرے ساتھ 2 لیڈی کانسٹیبل بھی تھیں جو اس خیال سے میرے ساتھ ساتھ چل رہی تھی کہ اگر عائشہ مجھ پر حملہ کر دے تو وہ میری حفاظت کر سکے اور عائشہ کو گرفتار کر سکے، مگر عائشہ کا ایسا کوئی ارادہ نہیں لگ رہا تھا۔
وہ خاموشی سے میرے ساتھ چلی جا رہی تھی. اس کی سیاہ چادر اس کے سر سے سرک کر اب کندھوں پر جھول رہی تھی. مجھے اس پر شدید غصہ تو تھا، لیکن میں نے دل ہی دل میں اعتراف کیا کہ وہ بے حد خوبصورت تھی. جج کے حکم کے عین مطابق میں نے اس جیل میں ایک الگ تھلگ بیرک میں تقریباً اس کو پھینک دیا. وہ اپنی ہی جھونک میں بیرک کے سامنے والی دیوار سے جا ٹکرائی. یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں ایک بستر لگا ہوا تھا، اور اس کمرے کی دیواروں پر سلاخیں نہیں تھی، بلکہ ان میں ایک دروازہ لگا تھا جس کو کھول کر اس وقت میں سامنے کھڑی تھی. میں نے زہر آلود نظروں سے عائشہ کو گھورا. کیسی عورت ہو تم؟ اگر تمہاری جوانی اتنی ہی بے قابو ہے تو اپنے شوہر کو قتل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اگر قتل کر ہی لیا ہے تو کسی کو اس کی وجہ تو بتائی ہوتی. مگر تمہارے آج کی فرمائش سن کر تو مجھے لگ رہا ہے کہ تم نے جان بوجھ کر اسے مارا تاکہ ہر مرد کے ساتھ تعلقات بنا سکو. تم جیسی عورتوں کا انجام یہی ہوتا ہے. اپنی موت سے ایک رات پہلے بھی تم جسمانی تسکین کے لیے پاگل ہو رہی ہو، اور اس کے لیے تم نے چنا بھی اس آدمی کو جس کی شرافت کی گواہی تو پورا تھانہ دیتا ہے. یقیناً تم اسے بدنام کرنا چاہتی ہو. میں اسے سخت جلی کٹی سنا رہی تھی. مجھے لگا وہ میری باتوں کے جواب میں کچھ تو بولے گی، زیادہ نہیں تو کم از کم مجھے خاموش رہنے کا تو کہے گی. ایک عورت کے لیے یہ باتیں کسی لعنت سے کم نہیں ہوتی. مگر اس نے کچھ نہیں کہا. چپ چاپ جا کر بستر پر بیٹھ گئی اور پھر سے اپنے ہاتھوں کو گھونڈنے لگی. مجھے تو اس خاموش بت سے اب وحشت ہونے لگی تھی. میں نے زور سے بیرک کا دروازہ بند کیا اور وہاں سے ہٹ گئی. یہ خواتین کی جیل تھی اور میرے ساتھ آئی ہوئی دونوں لیڈی کانسٹیبل جیل کے دروازے پر میرے ساتھ ہی کھڑی تھیں. میں نے انہیں جانے کا اشارہ کیا اور خاموشی سے آگے بڑھ گئی، یہ دیکھے بغیر کہ دونوں لیڈی کانسٹیبل جیل کے دروازے سے ہی لگ کر کھڑی بے تابی سے میری وہاں سے جانے کا انتظار کر رہی تھی. میں جیل کی راہداری میں چلتی جا رہی تھی اور افسوس سر ہلاتے ہوئے میں چاہتی تھی کہ عائشہ کا خیال میرے ذہن سے نکل جائے. وہ اس لائق ہی نہیں تھی کہ میں اس کے بارے میں سوچتی. اور تبھی میرے موبائل کی رنگ ٹون بجی. رنگ ٹون اتنی مختصر سی بجی تھی کہ میں نے چونک کر موبائل نکالا، مگر تب تک کال کٹ چکی تھی. مجھے پتا تھا کہ جیل کے اندر جیمرز لگے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے سگنلز کا بہت مسئلہ رہتا ہے. یقیناً اس وقت بھی جس نے مجھے کال کی تھی سگنلز کے نہ ہونے کی وجہ سے کالز جاری نہیں رہ سکی اور کٹ گئی تھی. میں نے کال لسٹ نکالی تو وہاں پر ایک انجانا سا نمبر آ رہا تھا. نمبر میرے موبائل میں سیو نہیں تھا. مجھے تھوڑی حیرانگی سی ہوئی. آخر مجھے کسی نے انجان نمبر سے کال کر لی ہے. میں اتنی ہی سوشل بھی نہیں تھی، اور ویسے بھی میری نوکری اس قسم کی تھی کہ زیادہ لوگ مجھ سے بات چیت کرنا بھی پسند نہیں کرتے تھے. انہیں یہ لگتا تھا کہ اگر وہ مجھ سے رابطہ رکھیں گے تو یقیناً میں کوئی نہ کوئی جھوٹا کیس ان کے اوپر بنا کر انہیں جیل میں ڈال دوں گی. لوگوں کی سوچ پر میں دل ہی دل میں مسکرا دی. میں نے ادھر ادھر دیکھا. جیل سے باہر نکلنے کا راستہ قریب ہی تھا. میں موبائل ہاتھ میں لیے زنانہ جیل کے علاقے سے باہر نکلا. یہ یہاں پر ایک مخصوص حصہ ایسا تھا جہاں پر جیمرز کام نہیں کرتے تھے. وہاں پر سگنلز آ جایا کرتے تھے، اور یہ حصہ جیل کے عملے کی سہولت کے لیے بنایا گیا تھا تاکہ وہ وہاں پر آ کر اپنے گھر والوں سے بات چیت کر سکیں. اب بھی میں اسی حصے میں کھڑے ہو کر اپنے موبائل پر دوبارہ سے وہی نمبر تلاش کر رہی تھی جس سے مجھے ابھی مس کال آئی تھی. مصروف سے انداز میں نے وہی نمبر نکالا اور اس پر کال ملا دی. آج میری ڈیوٹی ختم ہونے میں بس کچھ ہی وقت رہتا تھا. میں جلد از جلد چھٹی کر کے اپنے گھر جانا چاہتی تھی. تھکاوٹ سے آج میرا برا حشر تھا، اور یہی سوچتے ہوئے میں موبائل کان سے لگائے بیزار سی شکل بنائے کھڑی تھی جب اچانک دوسری جانب سے کال ریسیو کر لی گئی. ہیلو، کون ہے؟ کس نے مجھے فون کیا تھا؟ میں نے کڑک آواز میں پوچھا. دوسری جانب گہری خاموشی تھی، مگر اس خاموشی میں بھی مجھے بھاری مردانہ سانسوں کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھی. مجھے اچنبھا سا ہوا. میں نے موبائل کان سے ہٹا کر نمبر دیکھا تو نمبر واقعی انجانا تھا. میں نے پھر سے موبائل کان سے لگایا اور دوبارہ سے پوچھا. میں پوچھ رہی ہوں کہ کون ہے، کس نے مجھے فون کیا ہے، آپ کا نام کیا ہے؟ دوسری جانب سے مجھے جس شخص کی آواز سنائی دی، میں اپنی جگہ سے 2 فٹ اچھل کر رہ گئی. وہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ اسی جج کی تھی جس نے آج دن کے وقت عائشہ کے کیس کا فیصلہ سنایا تھا. اس کی آواز سنتے ہی میں نے بے یقینی سے موبائل کو دیکھا.
وہ جج مجھے ذاتی طور پہ نہیں جانتا تھا، مگر میں اسے جانتی تھی۔ وہ اصول پسند اور انصاف پسند بھی تھا۔ اس جج نے مجھے اس وقت فون کیوں کیا تھا؟ آخر وہ مجھ سے کیا چاہتا تھا؟ ایک کے بعد ایک سوال میرے ذہن میں اٹھتے چلے گئے، مگر میں نے انتظار کیا کہ وہ جج جو کہنا چاہتا ہے خود سے کہے۔ وارڈن زہرا، آپ حیران ہو رہی ہوں گی کہ میں نے آپ کو فون کیوں کیا ہے۔ مجھے جو کام ہے وہ آپ کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ خواتین جیل کے اندر سب سے فرض شناس اور قابل بھروسہ عورت آپ ہیں، اس لیے مجبوراً میں نے اس اہم کام کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے۔ جج عجیب سے انداز سے بولے جا رہا تھا۔ مجھے حیرت تھی کہ ان کے انداز میں کچھ خاص ضرور تھا۔ میں انتظار کر رہی تھی کہ وہ اپنی بات کو مکمل کرے تو میں انہیں کوئی جواب دوں۔ جج کہہ رہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ابھی اور اسی وقت میری رہائش گاہ پر مجھ سے ملنے کے لیے آئیں۔ میرے پاس آپ کو دکھانے کے لیے ایک بہت خاص چیز ہے، اور کسی اور کو اطلاع دینے کی بالکل غلطی مت کیجیے گا۔ جج کے لہجے میں ایک نامحسوسی تاکید تھی۔ میرا ذہن بے اختیار ہی عائشہ کی جانب چلا گیا۔ یہ جج مجھے صرف عائشہ کے کیس کے دوران ہی تو ملا تھا۔ عائشہ کا خیال آتے ہی میرے ذہن میں پھر سے اس کا مطالبہ جاگ گیا۔ وہی پولیس آفیسر کے ساتھ رات گزارنے والی بات جس نے ایک بار پھر سے میرا دماغ گھما کے رکھ دیا تھا۔ میرا دل چاہا کہ میں ابھی اور اسی وقت جیل کی حدود سے باہر نکل جاؤں۔ میں نے جج کی رہائش گاہ پر جانے کی حامی بھر لی، اگرچہ اس کی اس بات نے مجھے بے حد پریشان کر دیا تھا، لیکن میں اسے انکار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ ایک با اثر جج تھا اور یقینی طور پر تھانے کے اندر بھی اس کے اثر و رسوخ تھے۔ حالانکہ مجھے اس بات کا خوف بھی محسوس ہو رہا تھا کہ آخر اس کو رات کے وقت مجھ سے کیا کام آن پڑا ہے۔ پھر بھی میں نے اسے وعدہ کر لیا کہ میں جلدی اس کی رہائش گاہ پر اس سے ملتی ہوں۔ کال کٹ گئی تو میں نے موبائل پر وقت دیکھا۔ میری ڈیوٹی کا وقت ختم ہو رہا تھا۔ میں خاموشی سے پارکنگ ایریا گئی۔ مجھے جج کے گھر جلد از جلد پہنچنا تھا، اور کچھ ہی دیر کے بعد میں اپنی گاڑی میں بیٹھی ہوئی جج کے گھر کی جانب رواں دواں تھی۔ تبھی اچانک موبائل پر پھر سے کال آنے لگی۔ میں نے نمبر دیکھا تو میرے چہرے پہ ایک مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ میرے بیٹے کی کال تھی، اور یقیناً وہ مجھے مس کر رہا ہوگا۔ عرصہ ہوا شوہر سے علیحدگی کے بعد میں اکیلی ہی اس سے پال رہی تھی، اور اب تو وہ نو عمر لڑکا بن چکا تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے فون کان سے لگا لیا، مگر دوسری جانب اس نے جو بات کہی اسے سن کر میرا سر پیٹ لینے کو دل چاہنے لگا۔ وہ روحان سی آواز میں مجھے یاد دلا رہا تھا کہ آج اس کی سالگرہ ہے اور میں 12 بجے سے پہلے گھر ضرور پہنچ جاؤں۔ میں جانتی تھی کہ مقصد دفتر کے معاملات میں دیر کر دیتی تھی، اور میرے گھر پہنچنے سے پہلے ہی وہ سو چکا ہوتا تھا۔ میں نے اسے وعدہ کر لیا تھا کہ میں 12 بجے سے پہلے گھر ضرور پہنچ جاؤں گی۔ جج صاحب کا گھر آ چکا تھا، اور میں نے گاڑی گھر کے باہر پارک کرنا چاہی، مگر گارڈ نے مجھے دیکھ کر دروازہ کھول دیا۔ میں حیران ہوتے ہوئے گاڑی جج کے گھر کے اندر لے آئی۔ اس شاندار سے گھر میں میری چھوٹی سی مہران کار بے حد عجیب لگ رہی تھی۔ جج کا عالیشان گھر خامخواہ ہی مجھ پر روب ڈالنے لگا۔ میں خود کو سنبھالتے ہوئے گاڑی سے باہر نکلی۔ سامنے ہی ایک ملازم کھڑا تھا، شاید وہ میرے ہی انتظار میں وہاں موجود تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے مجھے ایک جانب چلنے کا اشارہ کیا۔ میں خاموشی سے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ میرے ذہن میں عجیب عجیب خیالات آ رہے تھے۔ نہ جانے اس جج نے مجھے یہاں پر کیوں بلایا ہے؟ کیا مجھے کوئی کوتاہی ہوئی ہے؟ یا وہ میری شکایت اعلیٰ افسران میں سے کسی کو لگانا چاہتا تھا؟ یا وہ مجھے کسی گناہ میں اپنے ساتھ ملوث کرنا چاہتا تھا؟ یہ بڑے لوگ تو کچھ بھی کر سکتے تھے۔ جی کڑا کر کے میں چلتی گئی اور ایک کمرے کے سامنے پہنچ کر ملازم ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے مجھے اشارہ کیا کہ میں اندر داخل ہو جاؤں۔ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے جج کی آواز آئی، آ جاؤ۔ میں جی کھڑا کر کے دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہو گئی۔ یہ جج کی خوابگاہ تھی، اور بے شک وہ بے حد عالیشان تھی۔ کمرے میں نیم روشنی تھی۔ سامنے ہی ایک ٹیبل کے اوپر چند سکرینز رکھی ہوئی تھیں، اور ان کے سامنے جج صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے بند مٹھی کے اوپر اپنے چہرے کو ٹکا رکھا تھا، اور ان کی پرسوچ نگاہیں سکرینز کے اوپر جمی ہوئی تھیں۔ نہ جانے ان سکرینز میں ایسا کیا تھا
جس کی وجہ سے جج کے چہرے پر پریشانی ہی پریشانی نظر آ رہی تھی۔ میں نے گلا کھنکھار کر انہیں اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ وہ چونک سے گئے اور میری جانب دیکھنے لگے۔ جیسے ہی انہوں نے میرا چہرہ دیکھا، ایک دم وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ارے زہرا، آؤ، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ یہاں آؤ، میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے ان سکرینز کی جانب اشارہ کیا۔ میں خاموشی سے آگے بڑھ گئی اور مجھے جھجک سی محسوس ہو رہی تھی اور خوف بھی، لیکن کیا کرتی، ڈیوٹی کرنا میری مجبوری تھی۔ جج کے ساتھ جا کر کھڑے ہوتے ہوئے میں نے اسکرین پر نظر ڈالی اور جیسے ہی میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا دل چاہا میں ابھی اور اسی وقت جج کے گھر سے بھاگ جاؤں۔ میں نے خوف زدہ نظر جج پر ڈالی۔ میں ان کے ارادے جان چکی تھی۔ وہ بالکل مطمئن انداز میں کھڑے ہوئے تھے اور اسکرین پر اس کمرے کا منظر واضح طور پہ نظر آ رہا تھا جس میں عائشہ بستر پر بیٹھی تھی۔ اسکرین پر نظر آنے والا منظر CCTV کے ذریعے سے ریکارڈ ہو رہا تھا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جس کمرے میں جج کے حکم پر میں نے اسے بند کیا تھا، اس کمرے میں CCTV کیمرے لگے ہوئے تھے، یا کیا معلوم جج کی خواہش پر لگائے گئے تھے۔ اچانک میرے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ مجھے وہ 2 لیڈی کانسٹیبلز یاد آئیں جو میرے عائشہ کو اندر بند کرنے کے بعد بھی وہیں کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے ان کی نظروں میں عجیب سی بےتابی نظر آ رہی تھی، مگر اس وقت میں نے غور نہیں کیا تھا۔ مگر جج نے یہ سب کچھ کیوں کیا تھا؟ کیا وہ عائشہ کی نازیبا ویڈیو بنانا چاہتا تھا؟ اتنا بڑا آدمی جس کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، یقیناً اس کو ایک سے بڑھ کر ایک عورت میسر تھی، تو پھر وہ جیل میں قید ایک معمولی سی عورت کی ویڈیو کیوں ریکارڈ کرنا چاہتا تھا؟ وہ بھی اس وقت کی جب اس نے آخری لمحات میں ایک پولیس انسپکٹر کے ساتھ وقت گزارنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ شاید جج ان دونوں کے آپس کے نازیبا لمحات کو ریکارڈ کر کے انہیں بلیک میل کرنا چاہتا تھا۔ اسکرین پر نظر جمائے ہوئے ایک کے بعد ایک خیال میرے ذہن میں آتے چلے گئے۔ میرے خیالات کا تسلسل اس وقت ٹوٹا جب مجھے جج کی آواز سنائی دی اور میں باقاعدہ اچھل پڑی۔ وہ میرے بے حد قریب کھڑے ہوئے تھے اور مجھے ایک دم خوف سا محسوس ہوا۔ میں نامحسوس انداز میں 2 قدم پیچھے ہٹ گئی اور جج کہہ رہے تھے، دیکھو زہرا، مجھے بے حد اہم کام سے جانا پڑ رہا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ میں صبح سے پہلے وہاں سے واپس آ پاؤں گا یا نہیں۔ مجھے آج کی رات بہت خاص، شاید تم نے غور نہیں کیا، آج کمرہ عدالت میں اس لڑکی عائشہ نے مجھ سے کاغذ اور قلم مانگا تھا۔ جب میں نے خفیہ طریقے سے کاغذ اور قلم اس تک پہنچایا تو اس نے کاغذ پر یہ چند جملے لکھے کہ وہ چاہتی ہے کہ اس کی آخری خواہش کے پورا ہونے کے لمحات کو کیمرے میں ریکارڈ کر لیا جائے تاکہ اس کی یادگار محفوظ رہے۔ مجھے اس عورت کی بات بے حد عجیب لگی تھی، مگر اس کے باوجود میری چھٹی حص نے کہا کہ مجھے اس کی بات مان لینی چاہیے۔ میں نے 2 لیڈی کانسٹیبلز کے ذریعے اس بیرک میں خفیہ کیمرے نصب کروا دیے۔ عائشہ یہ بات جانتی ہے، مگر انسپکٹر ابراہیم اس بات سے واقف نہیں۔ وہ ایک نیک آدمی ہے، میں نہیں چاہتا کہ اسے اس بات کا علم ہو۔ نہ جانے آج رات ان دونوں کے بیچ میں کیا ہونے والا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری غیر موجودگی میں تم ان دونوں کی نگرانی کرو۔ ان خفیہ کیمروں کی مدد سے تم ان پر نظر رکھ سکتی ہو۔ نامعلوم کیوں میرا دل کہتا ہے کہ ہمیں کچھ ایسا پتہ چلے گا جو ہم پہلے نہیں جانتے۔ اس کام کے لیے تم موزوں ترین ہو کیونکہ تم ایک فرض شناس آفیسر ہو۔ جج کی آخری بات پر میرا سر فخر سے بلند ہو گیا، مگر عائشہ کی آخری خواہش کی ریکارڈنگ والی بات میرے ذہن میں لا تعداد سوالات اٹھا رہی تھی۔ مگر اس سے قبل کہ میں جج سے سوالات کے جوابات مانگتی، انہوں نے ٹیبل پر سے اپنی گاڑی کی چابی اٹھائی اور مجھے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکلتے چلے گئے۔ میں کمرے میں اسکرین کے سامنے تنہا رہ گئی۔ میں نے الجھن کے عالم میں سامنے چمکتی ہوئی اسکرین کی جانب دیکھا۔ عائشہ اس وقت بستر پر ایک ٹک بیٹھی اپنے پیروں کو گھور رہی تھی۔ اب تک اس کی پوزیشن میں کوئی خاص فرق نہیں آیا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ پتھر کی کوئی مورت ہو، اور اسی پل میں بری طرح سے چونکی جب سامنے اسکرین پر نظر آ رہا تھا کہ انسپکٹر ابراہیم جیل کے کمرے کا دروازہ کھول کر داخل ہو رہا تھا۔ میری تمام تر حسیات جاگ گئیں اور میں پوری توجہ کے ساتھ اسکرین پر نظر آنے والے منظر کو دیکھنے لگی۔ مجھے اندر ہی اندر شرم بھی محسوس ہو رہی تھی کہ میں کسی کی بے حد ذاتی لمحات میں دخل اندازی کر رہی ہوں۔
مگر میں بھی تجسس کے ہاتھوں مجبور تھی۔ جج کے آرڈرز تھے کہ مجھے ہر حال میں اب تک یہ بات پہنچانی ہے کہ ان ریکارڈنگز میں میں نے کیا دیکھا، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اسکرین پر نظر جمائے رکھی۔ انسپکٹر ابراہیم کمرے کے اندر داخل ہو کر اب خاموشی سے عائشہ کی جانب دیکھ رہے تھے۔ کیمرے میں ان کی پشت صاف نظر آ رہی تھی۔ عائشہ نے بستر پر بیٹھے بیٹھے نظر اٹھا کر انسپکٹر ابراہیم کی جانب دیکھا اور اس کے رد عمل نے مجھے شدید حیرت میں مبتلا کر دیا۔ اب تک ہر پیشی کے دوران بالکل ساکت، جامد اور سپاٹ رہنے والی عائشہ انسپکٹر ابراہیم کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی، مگر اسے اگلا لمحہ جو آیا اس نے تو گویا مجھے آسمان سے اٹھا کر زمین پہ پٹک دیا۔ جو کچھ میں نے دیکھا اس نے انسانیت پر سے میرا اعتبار ہی اٹھا دیا۔ میرا دل چاہا کہ میں ابھی اور اسی وقت جج کے کمرے سے نکلوں اور بھاگتی ہوئی عائشہ کے کمرے میں جا پہنچوں، عائشہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اس کمرے سے باہر نکال کر آزاد کر دوں۔ اس پل میں نے خود کو شدید بے بس محسوس کیا، مگر میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میں خاموشی سے اسکرین کے سامنے بیٹھی اپنی مٹھیاں بھینچے سامنے نظر آنے والا منظر دیکھ رہی تھی، جس میں انسپکٹر ابراہیم اپنی شرٹ کے آستین فولڈ کر کے یکدم ہی عائشہ کے اوپر جھپٹ پڑا تھا۔ مجھے یقین نہ آیا جب میں نے دیکھا کہ انسپکٹر ابراہیم نے عائشہ کے سر پر لی ہوئی چادر کھینچ کر اتار پھینکی تھی۔ عائشہ کے سیاہ بال اس کی پشت پر بکھر گئے تھے، مگر وہ اب بھی مسکراتی ہوئی نظروں سے انسپکٹر ابراہیم کو تکے جا رہی تھی۔ کمرے میں ہونے والی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ جدید طرز کے کیمرے تھے جن میں آواز کی ریکارڈنگز بھی ہو رہی تھی۔ انسپکٹر ابراہیم جیسا نیک سیرت فرشتہ صفت انسان آخر عائشہ کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کر رہا تھا؟ اس نے عائشہ کے چہرے کو تھوڑی سے پکڑا اور اپنے چہرے کے عین سامنے کر لیا، اور تبھی انسپکٹر ابراہیم کی بھاری آواز ابھری اور میں زمین میں گڑ کے رہ گئی۔ اگلے 1 گھنٹے تک میں خاموشی سے اسکرین پر نظر آنے والا منظر دیکھ رہی تھی۔ میرے ہاتھ کپ کپا رہے تھے اور سامنے جو کچھ دکھ رہا تھا وہ یقین کرنے کے لائق ہرگز نہیں تھا، مگر مجھے یقین تو کرنا ہی تھا کہ میں وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ بظاہر معصوم نظر آنے والی عائشہ کا اصل روپ مجھے گنگ سا کر گیا۔ وہ کیا تھی اور میں اسے کیا سمجھتی رہی؟ میں اپنے خیالات سے بری طرح اس وقت چونکی جب کمرے میں ایک اور آواز گونجی۔ میرے موبائل پر گھنٹی بج رہی تھی۔ میں نے بے اختیار گہری سانس لی اور ماتھے پہ آیا ہوا پسینہ صاف کیا۔ موبائل اٹھا کر دیکھا تو میرے بیٹے کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ بے اختیار ہی میری نظریں گھڑی کی جانب اٹھ گئیں۔ گھڑی کی سوئیاں 3 کے ہندسے پر جگمگا رہی تھیں۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی میں لیٹ ہو چکی تھی۔ میں نے اپنے بیٹے کی سالگرہ وش نہیں کی اور نہ ہی میں سالگرہ کی رات اس کے ساتھ موجود تھی۔ میں جانتی تھی فون اٹھاتے ہی وہ مجھے کہنے والا ہے کیا، یقیناً وہ مجھ سے جھگڑا کرے گا، مگر اس وقت میرے سامنے ایک بہت اہم کام تھا جسے سر انجام دینا بے حد ضروری تھا۔ میں نے کال کاٹنے والے بٹن پہ ہاتھ رکھا اور لمحے کی تاخیر کیے بغیر اسے کاٹ دیا۔ کال کٹ گئی تو میں نے موبائل اٹھا کر واپس اپنی جیب میں ڈال لیا۔ کیمرے کی سکرین کے ساتھ USB لگی ہوئی تھی جس میں ساری ریکارڈنگز موجود تھی۔ سامنے سکرین پہ نظر آ رہا تھا کہ انسپکٹر ابراہیم اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتا ہوا کمرے سے واپس نکل رہا تھا۔ لمحہ گزر رہا تھا اور میرے پاس وقت بے حد کم تھا۔ آج ہی تو میرا اصل امتحان تھا۔ میں نے لپک کر USB ریکارڈنگز کو سیو کیا، اسے کمپیوٹر سے الگ کر لیا اور ٹیبل سے اپنی گاڑی کی چابیاں اٹھاتی ہوئی میں بجلی کی سی تیزی سے جج کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ فجر کی اذان ہونے میں کچھ ہی وقت باقی تھا اور میں جانتی تھی عائشہ کی پھانسی فجر سے کچھ لمحات پہلے طے کی گئی تھی۔ مجھے ہر صورت میں اس وقت پہلے تختہ دار تک پہنچنا تھا اور اس سے بھی پہلے مجھے کسی بڑے سرکاری شخصیت سے بات کرنی تھی۔ میرے پاس وقت کم تھا اور امتحان سخت۔ میں نہیں جانتی تھی کہ باہر ایک اور آزمائش میری منتظر ہے۔ جس وقت میں جج کے گھر کے دروازے سے اپنی گاڑی پر باہر نکال کر لائی ایک زوردار گڑگڑاہٹ ہوئی اور آسمان سے موسلادھار پانی برسنے لگا۔ میں نے ایک پریشان سی نظر آسمان کی جانب ڈالی۔ نہ جانے میں اللہ کی کون سی مصلحت تھی، مگر اب کچھ ہی لمحوں میں سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے والی تھیں اور جج کے گھر سے جیل تک کا فاصلہ منٹوں کے بجائے اب گھنٹوں پر محیط ہونے والا تھا۔
گاڑی میں بیٹھتے اور پانی میں تقریباً ڈوبتے ہوئے گاڑی چلانے کے ساتھ ساتھ میں مسلسل جج کو فون ملا رہی تھی، مگر ان کا نمبر بن جا رہا تھا۔ شاید وہ کسی ذاتی کام کے سلسلے میں کچھ زیادہ ہی مصروف تھے۔ پریشانی کے باعث بار بار ہارن دبا رہی تھی، گھڑی دیکھ رہی تھی جن کی سوئیاں بغیر رکے آگے بڑھ رہی تھیں۔ جج کا نمبر تو مسلسل بند تھا اور تبھی میرے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ مجھے کچھ عرصہ پہلے خود کو دیے جانے والا ایک ایوارڈ یاد آیا، اور اس ایوارڈ کی تقریب بھی جس میں مجھے صوبے کی آئی جی نے مجھے اپنے ہاتھوں سے میڈل پہنایا تھا۔ وہ مجھے بذات خود جانتا تھا اور میں جس روڈ پر تھی آئی جی کا گھر اسی روڈ پر تھا۔ میں نے بغیر سوچے سمجھے گاڑی اس کے گھر کے راستے پہ ڈال دی۔ کچھ ہی دیر کے بعد میں اس کے گھر کے دروازے پہ کھڑی مسلسل بیل بجا رہی تھی۔ برستی بارش میں جب گارڈ نے آ کر دروازہ کھولا تو اس کے چہرے پہ شدید ناپسندیدگی تھی۔ میں نے اسے آئی جی کا پوچھا، وہ گھر پہ ہی تھا اور سو رہا تھا، مگر گارڈ کسی صورت مجھے اس سے ملنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ میں نے کافی دیر اس کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ آئی جی سے سخت خوف زدہ تھا اور رات کے وقت ان کی نیند خراب کرنا نہیں چاہتا تھا۔ تنگ آ کر میں نے ایک زوردار مکہ اس گارڈ کی گردن پہ رسید کیا۔ وہ پلک جھپکتے ہوئے بے ہوش ہو کر زمین پر جا گرا۔ آس پاس اور کوئی نہیں تھا۔ میں تیزی سے گھر کے اندر کی جانب بڑھ گئی، حالانکہ میں جانتی تھی کہ آئی جی کے گھر میں چاروں طرف خفیہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور وہی ہوا۔ کچھ ہی دیر کے بعد راہداری میں مجھے چاروں طرف سے گارڈز نے گھیر لیا۔ ان کے خیال میں کوئی حملہ آور تھی جو آئی جی کو جان سے مارنے آئی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی اور عمل کرتی، شور کی آواز سن کر آنکھیں مسلتے ہوئے آئی جی صاحب بھی اپنے کمرے سے برآمد ہو گئے۔ وہ لمبے قد کے تھے اور ان کے چہرے پر نرمی سی نظر آ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ بری طرح سے چونکے۔ ایک ہی پل میں مجھے پتا چل گیا کہ انہوں نے مجھے پہچان لیا ہے۔ چاروں طرف گارڈز اور ان کی گنز کی پرواہ کیے بغیر میں لپک کر آئی جی کے سامنے آئی اور بولی، ایک لمحے کی بھی تاخیر مت کیجیے، مجھے آپ کو کچھ دکھانا ہے۔ اگر آپ نے انکار کیا تو آپ شدید گنہگار ہو جائیں گے اور مجھ سمیت آپ کی پکڑ بھی سخت ہوگی۔ میں نے جیب سے USB نکالی اور ان کے سامنے کر دی۔ وہ سمجھدار آدمی تھے۔ انہوں نے مجھے اشارہ کیا اور اپنے ساتھ ایک کمرے میں لے گئے۔ وہاں بڑی بڑی اسکرینز رکھی ہوئی تھیں، پورا کمپیوٹر سسٹم تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر تیزی سے USB کو ایک اسکرین کے ساتھ کنیکٹ کیا۔ اسکرین پر USB میں موجود ریکارڈنگز چلنے لگی۔ جو ریکارڈنگ آگے بڑھتی جا رہی تھی ویسے ویسے آئی جی کے ماتھے پر پریشانی کی لکیریں بڑھتی جا رہی تھیں۔ میں خاموشی سے ان کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کا جائزہ لے رہی تھی۔ ریکارڈنگ ختم ہو گئی تو اس سے آگے بڑھ کر USB کمپیوٹر سے باہر نکال لی۔ تم نے بالکل صحیح کیا مجھ زہرا، جو یہ USB لے کر مجھ تک آ گئی، مگر مسئلہ یہ ہے کہ فجر کی اذان ہونے میں اب کچھ ہی لمحات باقی ہیں۔ شاید ہم لوگوں نے دیر کر دی، اب تک عائشہ کو پھانسی ہو چکی ہوگی۔ ان کی بات نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ میں نے لپک کر اپنی گھڑی میں دیکھا۔ میں نے عائشہ کی پھانسی کے وقت کو اپنی گھڑی میں ٹائمر کی طرح سیٹ کر رکھا تھا۔ آدھا گھنٹہ باقی تھا۔ میں نے آئی جی کو اطلاع دی۔ انہوں نے تیزی سے USB اٹھائی اور مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد ان کی شاندار گاڑی میری چھوٹی سی مہران کے برابر میں نکلتی ہوئی گھر سے باہر جا رہی تھی۔ میں بھی ان کی برابر والی نشست پر بیٹھی تھی۔ انہوں نے سڑکوں پر پارکنگ جمع ہونے کی پرواہ کیے بغیر تیز رفتاری سے گاڑی چلائی۔ 15 منٹ میں ہم لوگ پھانسی دینے والی جگہ پر پہنچ چکے تھے۔ جس وقت ہم لوگ اندر داخل ہوئے عائشہ کو تختۂ دار پر لے جایا جا چکا تھا۔ اس کے منہ پر جلاد سیاہ کپڑا چڑھا رہا تھا۔ کئی لوگ اس پھانسی کی نگرانی کرنے کے لیے آس پاس موجود تھے۔ زرد روشنی میں بھی عائشہ کے چہرے پر ایک عجیب سا اطمینان دیکھ لیا تھا۔ عائشہ کے گلے میں رسی باندھ دی گئی تھی اور جلاد نے لیور کے اوپر ہاتھ رکھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ اسے کھینچتا سارے ماحول میں ایک زوردار آواز گونجی، رک جاؤ، یہ پھانسی نہیں ہو سکتی، یہ عورت بے قصور ہے، اصل مجرم کوئی اور ہے۔ یہ آئی جی صاحب کی آواز تھی۔ سبھی لوگ بری طرح سے چونکے اور ہماری جانب دیکھنے لگے۔ انہی لوگوں میں انسپکٹر ابراہیم بھی شامل تھے۔ اسے دیکھتے ہی میرے اندر نفرت کی ایک تیز لہر جاگی اور میرے ذہن میں اسکرین پر چلنے والے مناظر گھومنے لگے۔ وہی مناظر جب انسپکٹر ابراہیم نے کمرے کے اندر داخل ہو کر چیل کی طرح عائشہ کی چادر کو جھپٹ لیا تھا۔ مجھے اس کے الفاظ یاد آئے۔ وہ کہہ رہا تھا، دیکھ لو عائشہ، میں نے اپنا وعدہ پورا کیا،
میں نے کہا تھا نا، اگر تم میری نہیں ہو سکی تو میں تمہیں راشد کی بھی نہیں ہونے دوں گا۔ اور دیکھ لو، آج وہ اس دنیا میں نہیں اور تم کل صبح تک موت کے گھاٹ اتر جاؤ گی۔ یہ سب کچھ تمہیں دینے والا میں ہی تو ہوں۔ دیکھو میرے ان ہاتھوں کو، انہی ہاتھوں سے میں نے تمہارے شوہر کو مارا تھا اور آلہ قتل پر تمہارے نشانات چپکا دیے تھے۔ تم بے ہوش تھی مگر میں پوری طرح سے ہوش میں تھا۔ میں اس رات پوری تیاری سے تمہارے گھر گیا تھا راشد کو مارنے کے لیے۔ میں نے اصل ماحول میں اس طرح کے ثبوت چھوڑ دیے جیسے تم نے ارشد کو غصے کی حالت میں قتل کیا۔ قتل چونکہ میرے علاقے میں ہوا تھا تو کیس کی تحقیقات بھی میرے حصے میں آئیں۔ یہ تمہاری بدقسمتی ہے کہ تم نے میری بات ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اگر تم چند راتیں میرے ساتھ گزار لیتی تو بھی میں خوش ہو جاتا اور تمہارا بھی گھر بسا رہ جاتا، مگر تب تم نے انکار کر دیا۔ مگر ایک بات سمجھ سے باہر ہے کہ آج رات تم نے میرے ساتھ وقت گزارنے کی بات کیوں کی ہے۔ شاید تم مجھ سے معافی مانگنا چاہتی ہو، مگر اب میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، تمہیں تو پھانسی ہو کر ہی رہے گی۔ انسپکٹر ابراہیم کا زوردار کہا میرے ذہن میں گونجا اور میں بے اختیار چونک کر حال میں پلٹ آئی۔ آئی جی صاحب میرے سامنے کھڑے تھے۔ جلاد حیران پریشان تھا اور سبھی لوگ آئی جی صاحب کا منہ تک رہے تھے کہ انہوں نے پھانسی کیوں رکوا دی تھی۔ آئی جی صاحب نے کچھ دیر خاموشی سے سب کو دیکھا اور وہاں کھڑے ہوئے ایک انسپکٹر کو اشارہ کیا کہ انسپکٹر ابراہیم کو گرفتار کر لیا جائے۔ سب لوگ ہکا بکا کھڑے تھے۔ جس وقت آئی جی صاحب نے یو ایس بی کو اپنے لیپ ٹاپ کے ساتھ کنیکٹ کر کے عائشہ اور ابراہیم کی ریکارڈنگ کو سب کے سامنے چلایا، انسپکٹر ابراہیم کے چہرے کا زرد پڑتا رنگ دیکھ کر مجھے بے اختیار خوشی ہوئی۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے مجھے ایسا لگا جیسے وہ بھاگنا چاہتا ہے، مگر اگلے ہی پل سب انسپکٹر نے اسے پکڑ کر ہتھ کھڑی لگا دی۔ عائشہ کے چہرے پر سیاہ کپڑا ہٹا لیا گیا تھا۔ وہ موت کے منہ سے واپس پلٹ آئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں تشکر تھا۔ انہی نظروں سے وہ مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے بے اختیار نظر چرا لی۔ مجھ میں اتنی احسان مندانہ نظروں کو برداشت کرنے کی تاب نہیں تھی۔ فجر کی آذان بلند ہو رہی تھی۔ بے قصور رہا ہو چکا تھا اور قصوروار جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھا۔ اس دن میں نے عائشہ سے پوچھا اس نے کیا سوچ کر انسپکٹر ابراہیم کے ساتھ سوراخوں کے پیچھے ایک رات گزارنے کی فرمائش کی۔ عائشہ نے میری جانب دیکھا اور عجیب سے انداز میں مسکرا دی۔ میڈم، انسپکٹر ابراہیم نے میرا ہنستا بستا گھر برباد کر ڈالا، صرف اس لیے کہ وہ میرے حسن سے متاثر ہو کر مجھے اپنی تسکین کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا، مگر میں ارشد سے وفادار تھی۔ میں نے اس کی بات نہیں مانی۔ یقیناً مجھے اس کا مرا ہوا منہ دیکھنا پڑا، اور قاتل تھا انسپکٹر ابراہیم۔ وہ میرے شوہر کا دوست تھا۔ ایک رات وہ کھانے کے بہانے ہمارے گھر آ دھمکا اور باتوں کے دوران ہی اس نے چھری کے وار سے ارشد کو قتل کر ڈالا۔ میں بے ہوش ہو گئی اور جب ہوش آیا تو پولیس میرے سر پہ کھڑی تھی۔ مجھے گرفتار کر لیا گیا اور قتل مجھ پر ثابت کر دیا گیا۔ میں جانتی تھی کہ اب میں نہیں بچوں گی، مگر میں انسپکٹر ابراہیم کی حقیقت بھی سب کے سامنے لانا چاہتی تھی۔ وہ مولوی کے بھیس میں شیطان ہے۔ میں نے جج کو خفیہ طریقے سے کیمرہ لگانے کے لیے اسی لیے کہا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ ابراہیم جیت کے نشے میں سرشار ہے۔ وہ ضرور اپنے منہ سے ہی اپنے جرم کا اعتراف کر لے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ عائشہ کے چہرے پر ایک مطمئن سی مسکراہٹ تھی۔ میں نے بے اختیار ہی تسلیم کر لیا کہ عورت اگر بدلہ لینے پہ اتر آئے تو وہ اپنے مجرم کو کبھی معاف نہیں کرتی، چاہے اس کا مجرم کتنا ہی چالاک اور طاقتور کیوں نہ ہو۔